Perfect, perfect, perfect. آخر میرے ذہن کی یہ حالت ہو گئی کہ اندھیرے میں تصویریں سی چمکنے لگیں، جیسے اندھیرے میں کوئی فلم دکھائی جا رہی ہو جو بار بار کٹ جاتی ہے۔ میں نے خود کو فضاؤں میں اڑتے اور سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ چمکیلے رنگ میرے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ کہیں دور سے مجھے کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ وہ آوازیں شاید ایرج بختیاری کی تھیں، روبابا کی تھیں، سریتا کی تھیں، جمعدار گوپال کی تھیں، سارنگا کی تھیں، انکا کی تھیں، سنگیتا کی تھیں، نہ جانے کس کس کی آوازیں تھیں۔ ان آوازوں کا ہجوم ایک بنور کی طرح میرے وجود کو گھیرے میں ہوئے تھا۔ میں اس بنور میں ڈوبتا چلا گیا، ڈوبتا ہی چلا گیا، گہرائی اور گہرائی۔ پھر اچانک ایسے لگا جیسے مجھے کسی اسپرنگ نے اوپر اچھال دیا ہو۔ ایک دم میری آنکھیں کھل گئیں اور میں حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ سفید، سب کچھ سفید تھا۔ میں نے خود کو نرم و گداز بستر پر پایا۔ اس وقت ایک نرس مجھے انجیکشن لگا رہی تھی۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ رک گئی اور پھر مسکراتی ہوئی بولی، زندگی مبارک ہو۔ یہ فقرہ اس نے انگریزی میں کہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ جہاز پر۔ ہمیں آپ کی لائف بوٹ میں 13 افراد زندہ ملے ہیں، جبکہ آپ ہی کے لوگوں میں سے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ جب اس لائف بوٹ نے سفر شروع کیا تو 42 افراد تھے۔ اچھا ٹھہریے، میں ذرا ڈاکٹر کو اطلاع دے دوں کہ آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ مجھے اس چھوٹے سے کیبن میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ آخر میں نے تم کو بچا ہی لیا، ان کا آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے سر پر نیند دراز تھی۔ اس کے عارض دمک رہے تھے، گلابی ہونٹوں پر نمی سی تھی اور آنکھیں مسکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی فتح پر نازاں دکھائی دے رہی تھی۔ سنگیتا کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ بھی زیر علاج ہے۔ لائف بوٹ کے بچے کھچے مسافروں کو الگ الگ کیبنوں میں رکھا گیا ہے۔ یہ جہاز کہاں جا رہا ہے؟ وہیں جو تم لوگوں کی منزل تھی، بمبئی۔ ہاں، انکا نے جواب دیا۔ گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ نرس ایک نوجوان ڈاکٹر کو لیے ہوئے کیبن میں آئی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر چند رسمی جملے کہے، زندگی کی مبارکباد دی اور پھر معائنہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، 2-1 روز میں آپ کی کمزوری رفع ہو جائے گی اور آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جہاز بمبئی کب پہنچے گا ڈاکٹر؟ 1 ہفتے میں۔ نرس میرے بازو میں انجیکشن لگانے لگی اور ڈاکٹر مجھ سے 2-1 مزید رسمی جملے کہنے کے بعد کیبن سے چلا گیا۔ نرس بھی جا چکی تھی جب میں نے انکا سے کہا، اب تم کیا چاہو گی؟ تمہارا منصوبہ تو ناکام ہو گیا۔ تم سنگیتا کو جمعدار گوپال سے ٹکرا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اس بات سے واقف ہو چکی ہے کہ ساری شرارت تمہاری تھی۔ اب اس کے یہ جان لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انکا نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ پہرنو اس بات پر مشتعل ہے کہ جمعدار گوپال نے کئی مرتبہ اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ تم ان دونوں کو لڑوانا کیوں چاہتی ہو؟ وقت آن پر یہ بھی جان لو گے۔ میں چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں مجھے کھانا بھیجا گیا۔ بہت ہلکی قسم کی غذائیں تھیں۔ وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت محسوس ہوئی، کیونکہ تقریباً 1 ماہ بعد کچھ کھانے کو نصیب ہوا۔ نکاہت اتنی تھی کہ جب میں کھانے کے لیے بستر سے اٹھا تو چند لمحوں کے لیے آنکھوں کے سامنے تاریکی سی چھا گئی۔ شام کو پھر مجھے ایک انجیکشن لگایا گیا۔ اس مرتبہ انجیکشن لگانے والی نرس دوسری تھی۔ وہ مجھے اچھی لگی۔ چھوٹے سے قد کی تھی، جیسے کوئی گڑیا۔ بدن گھٹا ہوا، کوسین اور محرابیں بہت دلکش تھی۔ ہونٹوں کی تراش بھی اچھی تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہونٹ مسکرانا نہ جانتے ہوں۔ بہت سنجیدہ لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ جب وہ انجیکشن لگانے کے بعد واپس جانے لگی تو میں نے اسے پکارا، سنو۔ وہ پلٹ کر معصوم سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کا یہ انداز بھی میرے جی کو بھا گیا۔
تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ریٹا۔ آواز کچھ زیادہ دلکش نہیں تھی۔ یہ برطانوی جہاز ہے؟ ہاں۔ تم برطانوی بھی ہو؟ ہاں، لیکن میری ماں فرنچ تھی۔ جبھی تو یہ بات ہے کہ تمہارے چہرے میں نے ذرا بے باک ہونے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے چہرے میں کیا بات ہے اور کچھ معلوم کرنا ہے آپ کو؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ نہیں شکریہ، میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ وہ چلی گئی اور میں نے اپنے کانوں میں انکا کی شوخ آواز سنی۔ کیا ارادے ہیں سہراب جی؟ میں نے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرارت کو دیکھا اور پھر بڑے اطمینان سے بولا، یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، لیکن تمہارے ہاتھ نہیں لگ سکے گی۔ کیوں؟ مردوں پر سے اس کا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ اسے کسی سے محبت تھی، لیکن وہ اسے دھوکہ دے گیا۔ میں اس کی جگہ لے لوں گا، لیکن وہ اب اس موڈ میں نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاز جب تک واپس اس کے وطن پہنچ جائے گا تو وہ یہ ملازمت چھوڑ کر ان بن جائے گی۔ اوہو، یہ تو بہت بری بات ہے، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو ایسی خشک زندگی نہیں اپنانا چاہیے۔ تو بہرحال اس کا فیصلہ وہ کر چکی ہے، تو پھر تمہارا کیا فائدہ؟ کیا مطلب؟ کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ اس کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دو؟ انکا دھیرے سے ہنس پڑی۔ اس کے ننھے ننھے دانت ستاروں کی طرح چمک اٹھے اور پھر اس نے کہا، تمہیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ تم ابھی بہت کمزور ہو۔ اب اتنا بھی کمزور نہیں ہوں کہ اس کا پھول کا وزن نہ سہار سکوں۔ خیر، یہ چند دن صبر کرو، میں اس سلسلے میں کچھ کروں گی۔ شکریہ انکا۔ انکا میرے اس انداز پر پھر ہنس پڑی۔ اس رات 1 ماہ بعد میں سکون کی نیند سویا۔ دوسرے دن میں نے خود کو اس قابل محسوس کیا کہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر چل سکوں۔ میں سنگیتا سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ شام کو میری حالت کچھ اور سنبھل گئی تو میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن ڈاکٹر نے مجھے کیبن سے نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ ڈاکٹر ہی سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ سنگیتا بھی مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر چکی ہے۔ آخر اس سے اگلے روز میری اور سنگیتا کی ملاقات ہوئی۔ میں خود اس کے کیبن میں پہنچا۔ اس نے ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا اور بولی، یہ سب گنیش جی کی کرپا ہے کہ ہم آج زندہ ہیں۔ گنیش جی کی؟ مجھے حیرت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا سبب انکا تھی۔ ہاں، سنگیتا نے کہا، اس رات میں نے عبادت کی تھی اور گنیش جی سے رابطہ قائم کر لیا۔ میں چپ ہو گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت بھی کیا تھی کہ انکا نے اس سلسلے میں مجھ سے کیا کہا؟ اور ہاں، سنگیتا کچھ یاد کر کے بولی، تمہاری اس ننھی سی جان کا کیا ہوا؟ کیا وہ سر پر واپس نہیں آئی؟ آ چکی ہے۔ میرے بارے میں اب کیا ارشاد فرماتی ہے؟ سنگیتا چبھتے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ اس موضوع پر کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ انکا کی روشنی میں آنے کے بعد اب مجھ سے تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم اب بھی دوست رہیں گے؟ میں جسے ایک بار دوست کہہ دیتی ہوں اسے ہمیشہ دوست سمجھتی ہوں۔ ہاں، وہ دوسری صورت ہے کہ میرا دوست کسی وجہ سے میرا دشمن بن جائے۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں تمہارا دشمن بن سکتا ہوں؟ معاملہ صرف تمہاری ذات کا ہوتا تو میں اس خوش فہمی کا شکار ہو سکتی تھی، لیکن ایسی صورت میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انکا بھی تمہارے سر پر موجود ہے۔ نہ جانے کب تم اس کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دو۔ میں اس بات پر تلملاہ کر رہ گیا کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں، سب کچھ انکا ہی تھی اور میں اس کا تابع تھا۔ اس وقت بھی انکا میرے سر پر موجود تھی۔ وہ مسکرا کر میری اور سنگیتا کی گفتگو سنتی رہی۔ اگلے روز جہاز کے مسافروں نے تباہ شدہ ایرانی جہاز کے خوش قسمت مسافروں کے اعزاز میں ایک جشن برپا کیا۔ اس جشن میں خوب شراب لنڈائی گئی، رقص و نغمہ سے فضا گونجی۔ ایک ہنگامہ سا نوش تھا جس نے جسم میں بجلیاں بھر دیں۔ کئی برطانوی عورتوں سے تعارف حاصل ہوا اور اس وقت ریٹا مجھے بڑی شدت سے یاد آئی۔ وہ فتنہ روزگار میرے اعصاب پر چھاتی چلی گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب یہ محفل
رنگ و بو برخاست ہوئی۔ سب مسافروں نے اپنے اپنے کیبنوں کا رخ کیا۔ میں بھی شراب کے نشے میں سرشار اپنے کیبن میں چلا آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت انکا میرے سر پر نہیں تھی۔ میں نے اس کی عدم موجودگی کے بارے میں زیادہ سوچا بھی نہیں۔ اس وقت میرا ذہن پر ریٹا سوار تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عورت سوار تھی۔ میں اس وقت صرف آسودگی کا نقطہ تلاش کرنا چاہتا تھا۔ میرا ایک ایک رواں اس وقت کسی بدن کی گرمی کا متلاشی تھا۔ دفتن کیبن کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں عالم سرور میں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا میری شریانوں میں لہو اچھلنے لگا ہو۔ میرے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی رات گئے ریٹا خود ہی میرے کیبن میں چلی آئے گی۔ آخر وہ کیوں آئی تھی؟ جشن کیسا رہا؟ وہ مسکرا کر بولی اور میں اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بہت اچھا، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ میرے بستر کے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی تھی۔ میری نگاہیں اس کی سڈول پنڈلیوں پر پھسلنے لگیں۔ وہ اس وقت سرخ اسکرٹ اور نیلا بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔ نرسنگ کا سفید لباس اس کے جسم پر نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ اس وقت ڈیوٹی پر نہیں ہوگی۔ آج میں نے آپ کے بارے میں بہت سوچا، وہ قدرے توقف سے بولی۔ کیوں؟ میں نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی نظروں نے مجھے آپ کے دلی احساسات کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ غالباً آپ مجھے بہت پسند کرنے لگے ہیں۔ کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ۔ میں تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، میں نے پرجوش انداز میں کہا۔ غالباً میری رگوں میں بہتی ہوئی شراب بول رہی تھی۔ آپ کتنے دن تک میرے ساتھ چل سکیں گے؟ میں بستر سے اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گیا اور جھک کر دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ دیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بڑے جذباتی انداز میں بولا، میں تمہارے ساتھ بہت دور تک چل سکوں گا، شاید تم تھک جاؤ لیکن میرے قدم نہیں رکیں گے۔ مردوں کو ایسی باتیں بنانے میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ شراب مجھے بے قابو کیے دے رہی تھی۔ مجھے ان باتوں میں وقت ضائع ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ساری باتیں بڑی فضول سی محسوس ہو رہی تھی، بلکہ شاید ہر قسم کی باتیں فضول ہوتی ہیں۔ اصل حسن تو عمل ہے اور میں اس وقت عمل ہی چاہتا تھا۔ ریٹا کے انداز میں بھی خود سپردگی کی ایک سنجیدہ سی ادا موجود تھی۔ میں نے اسے کرسی سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ باتیں بنانے میں مجھے قطعی کمال حاصل نہیں ریٹا، میں نے سرگوشی سے کی۔ ریٹا نے جواب میں پھر کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن میرے چلتے ہوئے ہونٹوں نے اس کے بھیگے ہوئے ہونٹوں پر پابندی گفتار لگا دی۔ ٹھنڈک کا ایک لذت انگیز احساس میرے رگو وپے میں سرایت کرتا چلا گیا۔ ریٹا کے ہاتھ بڑی بے چینی سے میری پیٹھ پر حرکت کر رہے تھے۔ میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں کی سحر خیزی نے میرا تشنا کچھ اور تیز کر دیا۔ میں خود کو فضا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ شاید کچھ یہی کیفیت ریٹا کی بھی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا۔ ریٹا ڈارلنگ، میں اس پر جھکا ہوا سرگوشی میں بولا ہوں۔ اس نے مخمور نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر اس کی انگلیاں میری قمیض کے بٹن کھولنے لگی۔ بٹن کھول کر وہ میرے بالوں برے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ریٹا ڈارلنگ، میں پھر بولا، تمہارے ہونٹوں میں جادو ہے۔ وہ بس مسکرا دی، کچھ بولی نہیں۔ میرے ہاتھوں کی آوارگی جاری تھی۔ میں نے کندن کی طرح دہکتے ہوئے بدن کی ہر بندش سے اسے آزاد کر دیا۔ میری حرکتیں اسے بھی پاگل کیے دے رہی تھیں، اتنا پاگل کہ ایک مرتبہ اس نے میرے شانے پر دانت گاڑ دیے۔ میرے منہ سے سسکاری سی نکل گئی۔ میں نے اس کا انتقام اس کے ہونٹوں سے لیا، اس کے سینے کے گداز سے لیا اور اس کی کمر سے لیا، اس کی گداز پنڈلیوں سے لیا، اور میرے اس انتقام نے اس کو جو کچھ اور ہوا کر دیا۔ منفی اور مثبت انداز میں وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بمبھوڑ ڈالا، نوچ ڈالا اور اپنے اس جنون
अपनी इस गर्मी को ठंडा करने का राज भी पा लिया। बकिया रात इसी छेड़छाड़ में गुजरी। सुबह का उजाला फैलने से पहले रीटा मेरे कैबिन से चली गई। मैं बेहद थक चुका था। मैंने सोने के इरादे से आंखें बंद ही की थी कि इनका मेरे सर पर वापस आ गई और आते ही बड़े शरीर लहजे में बोली, वक़्त तो बड़ा अच्छा गुजरा सोहराब जी। हाँ, आज वो शौक़ो हैरत अंगेज़ तौर पर मेहरबान हो गई थी। हैरत अंगेज़ तौर पर क्यों सोहराब जी? ये तो तुम्हारी कनीज़ का किया धरा है। ओहो, मेरे मुंह से निकला। इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। तुमने कहा नहीं था ना मुझसे? कहा तो था, लेकिन भूल गया था। मैंने बंद होती हुई पलकों के साथ बर्राई हुई आवाज़ में कहा। नींद मुझे शिकंजे में जकड़ती चली जा रही थी। इनका से भी बातें करने को जी नहीं चाह रहा था। वो मेरी हालत को समझकर खामोश हो गई और मैं बहुत जल्द ख्वाब की फिजाओं में गुम हो गया। तीसरे पहर को मेरी आंख खुली तो बदन टूट रहा था। नरम गरम पानी से गुस्ल करके मैं ताज़ा दम हो गया। चाय पीने के लिए मैंने डाइनिंग हॉल का रुख किया। रास्ते में मिरीटा से मुठभेड़ हो गई और उससे बड़ी दिलकश मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। किधर का रुख है? वो बोली। डाइनिंग हॉल, मैंने जवाब दिया और फिर पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? अपने कैबिन में, उसने जवाब दिया। मुझे कपड़े तब्दील करने हैं। 1 घंटे बाद मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। 1 घंटा बहुत होता है। आधी चाय पी ले। रीटा सिर्फ 1-2 लम्हे के लिए सोचा और फिर मेरे साथ हो ली। डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर हम एक आदमी से टकराते टकराते बजे। ओहो, हेलो मिस्टर ब्राउन, रीटा बोली। हेलो मिस रीटा, अच्छा हुआ कि यूं आपसे मुलाकात हो गई। मैं सोच रहा था कि एक मर्तबा फिर आखिरी बार आपसे मुफसिल गुफ्तगू कर लूं। उसी बारे में रीटा हंस पड़ी। ज़ाहिर है, तो फिर आप मुझसे कल सुबह मिलिएगा मिस्टर ब्राउन। हो सकता है कि अब आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए जिस राह का इंतखाब किया है, अब उसे छोड़ने का फ़ैसला कर चुकी हूँ। ओहो, क्या वाकई? ब्राउन का लहजा पुरमसरत था। रीटा ने मुस्कुराकर असबात में सर हिला दिया। मैं इस दौरान में बिल्कुल चुप रहा और अधेड़ उम्र के ब्राउन की शख्सियत का जायज़ा लेता रहा। उसकी आंखों में मुझे जहानत की चमक महसूस हो रही थी और कुशादा पेशानी से उसकी बुलंद अकबाली का मज़ाहरा हो रहा था। आपकी तारीफ? ब्राउन ने मेरी तरफ इशारा करते हुए रीटा से पूछा। अगर मैं गलती पर नहीं तो ये उन्हीं लोगों में से हैं जो तबाहशुदा ईरानी जहाज़। बिलाशुबा ये उन्हीं लोगों में से हैं, रीटा ने उसकी बात काटते हुए कहा और फिर वो मेरा तारफ़ करवाने लगी। ब्राउन ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे मुसाफा किया। अब मुझे पता चल चुका था कि ब्राउन ड्रामों का हदायतकार है और अपना कोई ख़ास खेल स्टेज करने के लिए बम्बई जा रहा है। तो फिर आपसे कल ही मुलाकात होगी मिस्टर ब्राउन, रीटा बोली और उसके अंदाज से साफ ज़ाहिर था कि वो ब्राउन को टालना चाहती है। ब्राउन बड़ा समझदार आदमी था। उसने बेबस एक उचनी सी मैनी खेज नज़र मुझ पर डाली और मुसाफा करके रुखसत हो गया। मैं और रीटा एक गोशे की मेज़ पर जा बैठे। मेरे जहन में यह सवाल बराबर चकरा रहा था कि ब्राउन रीटा से किस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहता है और रीटा ने उसे ये उम्मीद क्यों बंधाई है कि शायद अब वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। जब मैंने रीटा से इस्तफार किया तो उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वो मुझे अदाकारा बनाना चाहता है। वो बम्बई में जो ड्रामे करने जा रहा है उसकी हीरोइन के लिए उसके ख्याल के मुताबिक मैं नहायत मौजूद लड़की हूँ। वो एक बहुत बड़ी थिएटर कंपनी का मालिक है। इस जहाज़ में उसकी पूरी कंपनी सफ़र कर रही है, हत्ता कि उसके ड्रामों की हीरोइन भी। लेकिन अगर मैं अदाकारी पर आमादा हो जाऊं तो वह अपनी हीरोइन को इस ड्रामे से अलग कर देगा। क्या तुम अदाकारी कर लोगी? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मिस्टर ब्राउन का ख्याल है कि वो हर शख्स से अदाकारी करवा सकते हैं। वो बहुत ही पुरएतमाद हदायतकार हैं। तुम्हारी बातों से कुछ ऐसा अंदाज़ा होता है जैसे तुम उसकी पेशकश कबूल कर लेना चाहती हो।
क्या तुम इसमें कोई हरज समझते हो؟ ये कितनी अजीब बात है कि तुम नन बनते बनते अदाकारा बन जाओ। कितना तजाद है इन दोनों बातों में। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं नन बनना चाहती हूँ? हैरत से वो बोली। इसके सवाल पर मैं सटपटा गया। बातों की रो में मेरे मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसका इल्म मुझे इनका से हुआ था। ओह, मैं अपनी परेशानी रगड़ने लगा। अंदाज ऐसा था जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये बात मुझसे जहाज ही के किसी आदमी ने कही थी, लेकिन मैंने तो किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। कमाल है, फिर आखिर मुझे कैसे मालूम हो गया? जाहिर है कि किसी ने बताया ही होगा। मैं इस तरह बड़बड़ाया जैसे खुद गुलामी में मुब्तला हूँ। इनका मेरे सर पर बैठी शरारत अमीद अंदाज में मुस्कुराती रही। फिर अजीब सी बात है, रीटा ने सर झटक कर कहा कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी किसी से इसका जिक्र किया हो। उसकी आंखों से उलझन मतरशे थी। वेटर आर्डर लेने के लिए करीब आ गया था, इसलिए मुझे फौरी तौर पर मौजूए गुफ्तगू बदलने का सहारा मिल गया। मैंने चाय और सैंडविचेस मंगाए। चाय पीने के दौरान में भी मैं इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि रीटा बेदस्तूर उलझी हुई थी। चाय पीकर जब वो जाने लगी तो मैंने उसका हाथ दबा कर पूछा, रात को मुलाकात होगी? उसने मुस्कुराकर असबात में सर हिलाया और चली गई। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती सोहराब जी, इनका बोली, लेकिन मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सका। मेरे इर्द गिर्द की वो एक दो मेज़ों पर लोग मौजूद थे। वो मुझे आज खुद बातें करते देखकर चौंक जाते। रात का इंतज़ार मैंने बड़ी बेचैनी से किया। संगीता से उस रोज़ भी मुलाकात हुई थी, लेकिन बहुत ही रस्मी किस्म की बातें हुई। ना उसने इनका का जिक्र छेड़ा, ना मैंने सरंगा के किसी मतवक्का हमले के बारे में खदशात जाहिर किए। आधी रात के बाद रीटा मेरे कैबिन में आई। मैं उससे जाना का मुंतज़िर था। मैंने बेताबी से अपनी आगोश को उसके महकते हुए वजूद से आशना किया और उसके लबे नालीन से अपने वहशत को सिवा करने लगा। वो भी मुझसे कम पुरजोश नहीं थी। उसके दिल की धड़कनों में आरज़ुओं और उमंगों का सैलाब था। वो मुझे भी इस सैलाब में बहा कर ले गई, और जब उस सैलाब ने हमें दूर साहल पर ले जाकर पटखा तो हमारी सांसें उखड़ी हुई थी। हम एक दूसरे के बाजुओं पर सर रखे देर तक बिस्तर पर लेटे रहे। जब ये कैफियत कुछ मामूल पर आई तो रीटा ने मेरे बालों में उंगलियां फेंसाते हुए कहा, राहील, एक बात बताओगे? 10 बातें पूछो जाने राहील। उस औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है जो सफ़ेद साड़ी बांधे रहती है? रीटा का इशारा संगीता के अलावा किसी की तरफ नहीं था। वो, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, वो एक पागल औरत है। पागल? हाँ हाँ पागल। वो समझती है कि उसने खुद को देवताओं के लिए वक्फ कर रखा है। अपने जैसे इंसानों को वो बहुत हकीर समझती है। उसका ख्याल है कि उसे मावराई कुव्वतें हासिल हैं। तुम उसे कब से जानते हो? जहाज पे ही वाकफियत हुई थी। मैंने झूठ बोला। मैं नहीं चाहता था कि वह किसी भी तौर से मुझको संगीता से मुलव्वस समझे। अगर ऐसा हो जाता तो मेरे खदशे के मुताबिक उसके दिल में मेरी हैसियत किसी और ही अंदाज में मुतय्यन होती। तुम इसका तज़किरा बड़े खुश अंदाज में कर रहे हो। मुझे वहशत होती है उससे, लेकिन मैंने महसूस किया था कि उससे तुम्हारे मुरासम का खुशगवार हैं। अब मरवत भी तो बरतना ही पड़ती है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके करीब रहकर मैं खुद को गैर अर्जी मकाम पर महसूस करने लगता हूँ। वो इस दुनिया की औरत मालूम नहीं होती। उसके जवाब के बाद मैंने रीटा के चेहरे पर अत्मीनान के आसार देखे और मुझे इस बात पर खुशी हुई कि मैं उसे मुतमिन करने में कामयाब हो गया था। रात के आखिरी पहर में मुझे और रीटा को एक बार फिर कैफ़ो अनबसात की ख्वाहिश हुई और हम बिला तकल्लुफ़ हर मंजर से गुजरते चले गए। सुबह वो रुखसत हो गई और मैं हस्बे मामूल आंखें बंद करके रंगीन ख्वाबों में डूब गया। उस रोज़ भी मेरी आंख तीसरे पहर के करीब खुली। मैं गुस्ल वगैरह से फारग होकर खासी इश्तहा महसूस हो रही थी।
میں نے کیبن سے نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور براؤن اندر داخل ہوا۔ آپ، میں بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ میں مخمل تو نہیں ہوا جناب، وہ بڑے شائستہ لہجے میں بولا۔ اوہ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ آئیے تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ اس نے قریب آ کر مصافحہ کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرمائیے کیسے تکلیف کی؟ بس یوں ہی، اس نے جواب دیا۔ جی چاہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے۔ شوق سے، میں نے جواب دیا، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہو سکا تھا۔ میرے خیال کے مطابق براؤن کی آمد میں کوئی خاص علت ضرور پوشیدہ تھی۔ میں نے گھنٹی بجا کر ملازم کو بلایا اور اس سے شراب منگوائی۔ آج موسم بے حد خوشگوار ہے، براؤن بولا۔ میں تو آج ابھی تک اپنے کیبن سے باہر ہی نہیں نکلا۔ یہ تو آپ نے کفران نعمت کیا ہے۔ ایسے موسم میں عرصے پر چہل قدمی کرتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے، اور اگر کوئی حسین ساتھی بھی ہو تو پھر کیا بات ہے۔ میں ہنسنے لگا۔ براؤن کہتا رہا، آپ کو تو مس ریٹا جیسی خوبصورت لڑکی کی رفاقت حاصل ہے۔ ان کے ساتھ عرصے پر ٹہلیے اور زندگی کا لطف اٹھائیے۔ یک لخت میں چوکنا ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے براؤن مجھے کسی جال میں پھنسانا چاہتا ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ براؤن بولتا رہا۔ کیا مس ریٹا آپ کی اچھی ساتھی نہیں بن سکتی؟ براؤن نے اپنے لیے دوسرا گلاس بنا لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کی گردن پر 2 سوراخ پائے گئے ہیں، براؤن نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کسی نے اس کا خون پی لیا ہے؟ تمہارے چند ساتھی؟ میرا مطلب ہے کہ ایرانی جہاز کے چند مسافر بتا رہے تھے کہ لائف بوٹ پر بھی ایسے چند تلخیاں ہوئی تھیں۔ آخر اس سے ہم کس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ میں اب بھی خاموش رہا، کچھ بولنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ براؤن نے میرے موڈ کو محسوس کر لیا، کیونکہ پھر اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی، اور میں اس بات میں مشغول رہا۔ میں بھی شراب پیتا اور دل ہی دل میں انکا پر کھولتا رہا۔ میں نے اسے بڑے حسین پروگرام مرتب کر رکھے تھے بمبئی پہنچ کر، لیکن آج ہی ریٹا ابھی ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئی۔ دوپہر کو سنگیتا میرے کیبن میں آئی۔ اس وقت تک براؤن میرے پاس تھا۔ آج تم بہت دل گرفتہ ہو، سنگیتا سنجیدگی سے بولی۔ کیا اب بھی تمہارے دل میں یہ خام خیال موجود ہے کہ وہ ننھا سا فتنہ تمہارے حق میں مخلص ہے؟ میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکا کرو سنگیتا، میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہارے زخموں پر نمک نہیں بلکہ مرہم رکھنا چاہتی ہوں۔ تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں تمہاری بہی خواہ ہوں۔ سہراب، تم میرے ساتھ ہی رہو، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ اگر میری سچی بے خواہ ہو تو مجھے تنہا چھوڑ دو، میں اس وقت صرف سکوت چاہتا ہوں، میں نے چڑچڑے سے لہجے میں کہا۔ سنگیتا چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر کیبن سے چلی گئی۔ میں نے دن کا باقی حصہ بھی اپنے کیبن میں ہی گزار دیا۔ ریٹا میرے تصورات پر چھائی رہی۔ شام کو مجھے کیبن سے نکلنا پڑا، کیونکہ اب تو اس جہاز سے بھی نکلنا تھا۔ ہم بمبئی کے ساحل پر لنگر انداز ہو چکے تھے۔ سنگیتا میرے ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہی تھی۔ ہمیں ساحل پر ابھی خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا تھا، کیونکہ ہمارا پاسپورٹ اور دوسرے ضروری کاغذات تباہ شدہ جہاز کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں پہنچ چکے تھے۔ بندرگاہ پر لوگوں کا خاصا ہجوم تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے دوستوں یا عزیزوں کا استقبال کرنے آئے تھے۔ ایک شخص اس طرح ہماری طرف بڑھتا نظر آیا جیسے وہ ہمارے ہی استقبال کے لیے آیا ہو۔ اسے دیکھ کر نہ صرف میں چونکا تھا بلکہ سنگیتا بھی ٹھٹک گئی تھی۔ وہ شخص جمعدار گوپال تھا۔ جمعدار گوپال کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے مجھے بڑی بھیانک اذیتوں سے دو چار کیا تھا۔ اس نے میری روح تک کو ایسی پٹخنیاں دی کہ وہ میں بلبلا اٹھا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے اپنے وطن کی سڑکوں پر ایک کوڑی فقیر بن کر خاکے بسر ہونا پڑا۔ اس نے مجھے پولیس کے ظلم و تشدد کے حوالے کیا تھا، اور بالآخر یہ نوبت بھی آ گئی تھی کہ میری زندگی کے لالے پڑ گئے۔ اگر ان کا میرے سر پر نہ آ گئی ہوتی تو میں پھانسی کے تختے پر لٹک چکا ہوتا، اور اس وقت میری روح عالم ارواح میں بھٹک رہی ہوتی۔
میرا یہ بیان تو ہے جمعدار گوپال کی زیادتیوں کے بارے میں، لیکن میں نے اس کی بیٹی سریتا کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ میں نے فراموش کر دیا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے، کسی کو اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آیا۔ اس وقت تو خیر میں ان حالات کا غیر جانبدار تجزیہ کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے صرف جمعدار گوپال ہی خطاوار نظر آ رہا تھا۔ وہ ہمارے قریب آ کر رک گیا، اس کی نظریں ایک بار بھی میری طرف نہیں اٹھی تھی، وہ صرف گنیش جی کی داسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نمستے دیوی جی، وہ قریب آتے ہی جلدی جلدی بولنے لگا۔ میں آپ سے پرارتھنا کروں گا کہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار مجھ سے مل لیجئے گا۔ مجھے وشواس ہے کہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور وہ مہمان شکتیاں آپس میں ٹکرانے سے بچ جائیں گی۔ تو بھی کوئی مہان شکتی ہو، سنگیتا بڑی حقارت سے بولی۔ اسے براہ راست توہین سے جمعدار گوپال کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، شاید میں کسی قابل نہیں ہوں، لیکن آپ مجھ سے مل لیں تو بہتر ہوگا۔ تم مجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ملیچ انسان۔ سنگیتا کے لہجے کی جارحیت برقرار رہی۔ جمعدار گوپال نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے کسی کی آمد کا خدشہ ہو۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہجوم میں کھو گیا۔ اب میں کچھ اور لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ غالباً جمعدار گوپال انہی لوگوں کی وجہ سے جلد از جلد کھسک گیا۔ ان نئے آنے والوں میں سے ایک شخصیت بڑی نمایاں تھی۔ وہ دراز قد کا ایک ادھیڑ عمر پنڈت تھا۔ اس کی لمبی سی چوٹی، جس کے نصف بال سفید ہو چکے تھے، ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر کشکا کھینچ رکھا تھا جس پر صرف چادر تھی۔ اس کے ساتھ نظر آنے والے تینوں افراد عام قسم کے لباس میں تھے۔ پتا جی، سنگیتا کے منہ سے والہانہ انداز میں نکلا اور وہ لپک کر پنڈت کے قدموں میں جھک گئی۔ پنڈت نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی پیشانی چومی اور پھر کہا، یہ بھگوان کی لیلا ہے کہ ڈوبنے والے جہاز کے چند مسافر زندہ بچ گئے اور میں ان میں اپنی بیٹی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا، گو کہ میں نے کچھ مدت بمبئی میں بھی گزاری تھی، اس لیے ان کی زبان کو تھوڑا بہت سمجھ سکتا تھا، لیکن اس پر پوری طرح قادر نہیں تھا۔ ان کا بھی بڑے اطمینان سے میرے سر پر بیٹھی ہوئی باپ بیٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ جمعدار گوپال کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات ابھرے ہوں گے، میں اس سے بے خبر تھا۔ جمعدار گوپال کی آمد میں نے اپنی سر کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ سنگیتا اپنے باپ کو میری طرف لائی اور انگریزی میں بولی، ان سے ملیے پتا جی، یہ میرے دوست ہیں، ان کی کہانی بڑی لمبی ہے، اطمینان سے سناؤں گی، فی الحال آپ انہیں پرنس راہیل کہہ لیں۔ اس موقع پر سنگیتا کی انگریزی سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس کا باپ بھی انگریزی سے نابلد نہیں ہے۔ اب سنگیتا مجھ سے مخاطب ہوئی، اور یہ ہیں میرے پتا جی پنڈت گوری شنکر۔ میں نے پنڈت گوری شنکر کو سلام کیا اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر آشیرواد دی۔ پھر وہ انگریزی ہی میں بولے، آؤ بیٹے ہمارے ساتھ چلو، وشنو کی دھرتی ایک ایرانی شہزادے کو خوش آمدید کہے گی۔ میں اس کے لب و لہجے پر حیران رہ گیا، یوں معلوم ہوا جیسے مجھ سے کوئی انگریز مخاطب ہو۔ میری طرح جو لوگ جہاز کی غرقابی سے زندہ بچ گئے تھے، انہیں پولیس ایک آدھ روز کے لیے اپنے تحویل میں رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ہم لوگوں کے پاسپورٹ وغیرہ ضائع ہو چکے تھے۔ پولیس ہمیں اپنی تحویل میں رکھ کر دوسرے ذرائع سے سرکاری کاغذات کی خانہ پوری کرتی، لیکن مجھے پنڈت گوری شنکر اور سنگیتا کی وجہ سے پولیس کی تحویل میں نہیں جانا پڑا۔ پولیس افسر پنڈت گوری شنکر کے سامنے بہت ہی مؤدب نظر آ رہا تھا۔ پنڈت جی نے اس سے جو کچھ کہا وہ مان گیا۔ چند منٹ بعد ہم بندرگاہ سے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک لمبی سی سیاہ رنگ کی لیموسین کار تھی جو ہمیں لیے ہوئے چکنی سڑک پر رواں دواں تھی۔ پنڈت جی کے ساتھ آئے ہوئے تینوں آدمی اپنی نشست پر تھے، اسی میں ایک میں کار چلا رہا تھا۔ پچھلی نشست پر میرے اور سنگیتا کے بیچ میں پنڈت گوری شنکر بیٹھے ہوئے تھے اور میں بڑی توجہ سے انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر سنگیتا ہی بولی کہ ہماری ریاست تو اب ہندوستان میں ضم ہو گئی ہے،
لیکن پتا جی نے اس انضمام سے بہت پہلے یعنی جوانی ہی کے عالم میں اس دنیاوی اعزازات اور اقتدار سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ دادا کے بعد وہی ریاست کی گدی پر بیٹھتے، مگر وہ خود ہی اپنے چھوٹے بھائی راج کمار روی شنکر کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ تب سے راج کمار کو راجا روی شنکر کہا جانے لگا اور وہ اب بھی راجا ہی کہلاتے ہیں۔ تاج پیلس انہوں نے ہی بنوایا تھا۔ پتا جی نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ پیلس کے احاطے میں ایک مندر بنوا دیا جائے، لہذا چچا جان نے مندر بھی بنوا دیا۔ وہ پتا جی کا بے حد احترام کرتے ہیں، گو کہ انہیں مذہب سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں اور وہ نئی روشنی کے انسان ہیں، مگر وہ پتا جی کی مذہبی مصروفیات میں بالکل دخل اندازی نہیں کرتے۔ تم نے مجھے حیران کر دیا ہے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ تمہارا تعلق کسی راجواڑے سے ہوگا۔ بھلا ایسے خاندانوں میں پنڈت پجاریوں اور داسیوں کا کیا کام؟ پتا جی نے مجھے بچپن ہی سے اس کی تربیت دی تھی اور میرے ذہن کو اس راہ پر چلایا تھا، گو کہ میں انہی کی طرح دنیا کو تیاگ نہیں سہی، لیکن میں جو کچھ بھی بن گئی ہوں وہ بھی میرے ماتا جی کی سخت ناپسند ہیں۔ وہ بھی نئی روشنی کی عورت ہیں، وہ حیات ہیں، ہاں، اور تاج پیلس ہی میں رہتی ہیں۔ ہم دونوں میں اتنی ہی گفتگو ہوئی تھی کہ لیموسین عمارت کے صدر دروازے پر جا کر رکی۔ یہاں خاصے لوگ جمع تھے، ایک نوجوان اور 2-3 معمر عورتوں کے سوا سب کی سب لڑکیاں ہی تھیں، نوخیز نوجوان اور جوان لڑکیاں۔ زرق برق ملبوسات میں وہ اترائی سی نظر آ رہی تھیں۔ میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ تاج پیلس خاصی دلکش اور زرخیز جگہ ہے۔ دل والوں کے لیے یہاں قدم اٹھانا خاص مشکل ثابت ہو سکتا تھا۔ قدم قدم پر اٹھتے ہوئے فتنے چین کہاں لینے دیتے، نفس نفس پر مہکتی ہوئی خوشبوئیں دل پر قابو کیسے رہنے دیتی۔ ان سب نے کار کو گھیر لیا، پھر جب سنگیتا کار سے اتری تو وہ سب اس پر جیسے ٹوٹ پڑی۔ کوئی اس کے گلے میں جھول رہی تھی اور کسی نے کمر میں ہاتھ ڈال دیے تھے، کسی نے ایک ہاتھ پکڑا تھا اور کسی نے دوسرا ہاتھ۔ ان کے اس والہانہ انداز سے یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ سبھی سنگیتا سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ سنگیتا بھی ان کے درمیان پہنچ کر بہت خوش نظر آ رہی تھی، اتنی خوش کہ ذرا دیر کے لیے اس نے مجھے بھی فراموش کر دیا اور میں ان سب سے الگ تھلگ کھڑا ہوا خود کو کچھ بے وقوف سا محسوس کرنے لگا۔ ان کا میرے سر پر بدستور موجود تھی، مگر ریٹا کی موت کے بعد میں نے اسے ایک مرتبہ بھی مخاطب نہیں کیا۔ میری یہ ناراضگی ان کا سے بھی پوشیدہ نہیں تھی، لیکن صاف معلوم ہو رہا تھا کہ میری ناراضگی کا اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ دفتن سنگیتا کو میرا خیال آیا تو وہ ان لڑکیوں کے گھیرے سے نکل کر میری طرف آئی اور بولی، معاف کرنا راہیل، ان لوگوں نے مجھے ایسا گھیرا کہ میں تمہیں بھول ہی گئی۔ میں ان سب سے تمہیں متعارف تو کرواؤں گی، لیکن فی الحال تم جا کر آرام کرو۔ پھر اس نے 3 آدمیوں میں سے ایک کو مخاطب کیا جو بندرگاہ سے ہمارے ساتھ آئے تھے۔ سنو جوگیندر، تم پرنس کو ان کمروں میں سے کسی میں پہنچا دو جو خصوصی مہمانوں کے لیے وقف ہیں۔ بہتر ہے دیوی جی، جوگیندر نے مؤدب ہو کر کہا اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، ایسے ادھر تشریف لائیے پرنس۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جوگیندر کی کوشش تھی کہ وہ مجھ سے ایک قدم پیچھے رہے اور اس نے مجھے ایک سجی ہوئی خواب گاہ میں پہنچا دیا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ بٹن۔ جوگیندر کا فکرہ مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ ایک تیز نوسوانی چیخ سنائی دی۔ جوگیندر اچھل پڑا اور اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ راجکماری ورشا اس کے منہ سے نکلا اور پھر دفتن اس نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے۔ غالباً یہ احساس ہو گیا کہ اسے ایک نوارد مہمان کے سامنے تاج پیلس کا کوئی راز افشا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے جلدی سے اپنا پہلا فکرہ مکمل کیا، تو یہ بٹن دبا دیجیے گا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ بھاگے دوڑتے ہوئے کچھ اور قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ میں دم بخود کھڑا وہ سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ نسوانی چیخ اب بھی میرے ذہن کی وسطوں میں باز گشت کی طرح گونج رہی تھی۔ اس چیخ کو سن کر جو نام جوگیندری کی زبان پر آیا تھا، اس نام کو میری یاد کے اپنے خانے میں محفوظ کر چکی تھی۔
وہ نام خوبصورت بھی تو تھا، راجکماری ورشا۔ ایک مرتبہ تو میں بے ساختہ انکا سے اس کے بارے میں پوچھنے ہی والا تھا کہ مجھے انکا سے اپنی ناراضگی کا خیال آ گیا۔ میں نے اس سوال کو اپنی زبان ہی پر تڑپ جانے دیا۔ اس وقت انکا بہت کھل کر مسکرائی تھی۔ غالباً اس نے جان لیا ہوگا کہ میں اس سے سوال کرتے کرتے کیوں رک گیا ہوں۔ اب بھاگتے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس وقت محل کے کسی حصے میں خاصی سنسنی پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ چیخ بے سبب تو نہیں ہو سکتی تھی۔ کئی بار میرا جی چاہا کہ اس کمرے سے نکل کر صورتحال جاننے کی کوشش کروں، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ اخلاق کی رو سے کسی بھی مہمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے میزبان کے کسی گھریلو معاملے سے واقف ہونے کی کوشش کرے۔ میں ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ نکال کر سلگا لی۔ مجھے رہ رہ کر انکا پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ وہ چیخ کیسی تھی اور کس پر کیا گزر گئی تھی۔ کافی دیر تک میرا ذہن الجھتا رہا، اور پھر میں نے اس چیخ کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ میں کرسی سے اٹھ کر بستر پر جا بیٹھا اور جوتے اتارنے لگا۔ میرے پاس کوئی اور لباس تو تھا نہیں، اس لیے میں انہی کپڑوں میں بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی تک رات کا کھانا نصیب نہیں ہوا اور میرے پیٹ میں چوہے کودنے لگے تھے۔